بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبید بن قیس نامی شخص سارا دن مزدوری کرنے کے بعد گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی زاروں کی طرح رو رہی ہے۔ عبید نے اپنی بیوی سے رونے کی وجہ پوچھی۔ اس کی بیوی کہنے لگی، میں ایک باحیا اور با کردار عورت ہوں، مجھے یہ بالکل برداشت نہیں کہ مجھے میرے شوہر کے علاوہ کوئی اور دیکھے۔ عبید بن قیس نے مزید تفصیل جاننا چاہی تو اس کی بیوی کہنے لگی، ہمارے گھر کے سامنے جو درخت ہے اس کا پھل توڑنے کے لیے ایک شخص روز اس درخت پر چڑھتا ہے جس کی نظر ہمارے صحن میں پڑتی ہے جہاں میں کام کاج میں مصروف ہوتی ہوں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گھر کی جو کھڑکی ہے وہ خراب ہو چکی ہے جس کی وجہ سے گلی سے گزرنے والے ہر آدمی کی نظر ہمارے گھر میں پڑتی ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں میں کسی گناہ کی مرتکب نہ ہو جاؤں۔ عبید بن قیس بہت حیران اور بہت خوش ہوا کہ میری بیوی بہت وفادار اور باحیا ہے، میری عزت کی محافظ ہے۔ شوہر نے وہ سامنے لگا وہ درخت کاٹ دیا اور اس نے وہ کھڑکی بھی بند کر دی جس کی اس نے شکایت کی تھی کہ اس کھڑکی سے مجھ پر راہ گیروں کی نظر پڑتی ہے اور میں بے پردگی محسوس کرتی ہوں۔ اس شخص نے وہاں ایک دیوار کھڑی کر دی اور اس کھڑکی کو بھی ختم کروا دیا۔ اپنی بیوی سے کہا، تم باہر سودا سامان لینے جاتی ہو، لہٰذا آج سے تم گھر پر ہی رہو گی، میں سارا سودا سلف تمہیں لا کے دوں گا، اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ بات سن کر بیوی خوش ہو گئی اور کہا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ لیکن چند دن بعد ایک ایسا دلخراش واقعہ پیش آیا کہ جس نے اس شخص کو اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ وہ اپنا سامان لے کر کسی دوسرے شہر چلا گیا۔ ایک دن عبید بن قیس دن بھر مزدوری کرنے کی بجائے جلدی گھر واپس لوٹ آیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ اس کی نام نہاد باحیا بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ لیٹی ہوئی ہے، دونوں زنا کی حالت میں بستر پر ہیں۔ یہ دیکھا تو عبید سمجھ گیا کہ اس کی بیوی نے درخت اور کھڑکی اس لیے بند کروائی کہ کوئی اور اس کو برائی کرتے ہوئے نہ دیکھ لے، اور میری بیوی نے صرف اس لیے ایسا کروایا کہ مجھے اس کی وفا کا یقین رہے۔ خیر وہ بہت افسردہ ہوا، اپنا کچھ ضرورت کا سامان اکٹھا کیا اور گھر سے نکل پڑا۔ پیدل چلتا چلتا کسی دوسرے علاقے میں پہنچ گیا۔ راستے میں یہ سوچتا جا رہا تھا کہ میری بیوی جو مجھ پر اپنی پارسائی، اپنی سچائی اور وفاداری کا دعویٰ کرتی تھی، اس نے میرے ساتھ یہ کیا کیا۔ ایسے ہی چلتے چلتے جب وہ کسی دوسرے علاقے میں پہنچا تو وہاں کافی لوگ جمع تھے۔ وہاں سپاہی ہر کسی کی تلاشی لے رہے تھے۔ جب تلاشی ہو رہی تھی تو وہ شخص کافی حیران تھا، آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ تلاشی سے فارغ ہونے کے بعد اس نے لوگوں سے معلوم کیا آخر وجہ کیا ہے، کیوں اس طرح لوگوں کی تلاشی لی جا رہی ہے۔ تو وہاں پر اس کو معلوم پڑا کہ وہاں کے حکمران یعنی وہاں کا جو بادشاہ ہے اس کا بڑی تعداد میں خزانہ چوری ہو گیا ہے، اب اس خزانے کی تلاش جاری ہے۔ اس نے یہ بات سنی اور کہا، اچھا یہ معاملہ ہے۔ پھر وہ شخص اپنا سر نیچے کر کے یہاں سے چلنے لگا۔ اس نے اچانک دیکھا کہ ایک شخص انتہائی لمبا جبہ پہنے بڑے محتاط انداز سے جا رہا ہے، اور وہ شخص بڑے ہی احتیاط سے اپنے پاؤں کو بچا بچا کر چل رہا ہے۔ جب اس نے قریب جا کر اس کے پاؤں کی طرف دیکھا تو وہ شخص اپنے پاؤں کی انگلیوں پر چل رہا تھا، یعنی اپنی ایڑیاں اٹھا کر۔ جب اس نے لوگوں سے پوچھا اس شخص کے بارے میں تو لوگوں نے جواب دیا کہ یہاں کا بہت نیک شخص ہے،
ہر شخص اس سے سلام لے رہا تھا، اور یہ اپنی انگلیوں پر اس لیے چل رہا تھا کہ اس کا ماننا ہے کہ کہیں خدا کی تخلیق کردہ مخلوق میرے پاؤں تلے آ کر میں مر جائے، کیونکہ کوئی چیونٹی کوئی کیڑا اس کے پاؤں تلے آ کر مسلا نہ جائے۔ وہ اسی لیے اتنی احتیاط سے چلتا ہے، کیونکہ وہ بھی تو خدا کی پیدا کردہ مخلوق ہے، اس لیے ان کی حفاظت کرنا اس کا فرض ہے۔ اور یہاں کا بادشاہ، یہاں کے وزراء، یہاں کے تاجر، یہاں کے عام لوگ، ہر قسم کے لوگ اس شخص سے دینی مشورے لینے کے لیے اور علم کی بات جاننے کے لیے جاتے ہیں۔ اسی لیے اس شخص کی اتنی زیادہ عزت و احترام ہے۔ لوگوں کے مطابق یہ بہت علم والا انسان ہے، اس کے پاس علم بہت ہے، اور یہ بہت نیک اور صاف کردار انسان بھی ہے۔ یہ بات سنتے ہی عبید نے قسم کھا کر کہا، مجھے بادشاہ کے پاس لے چلو، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ اس کے خزانے کا چور کون ہے، میں بادشاہ کو بتاؤں گا کہ اس کے خزانے کا چور کون ہے۔ سپاہی عبید بن قیس کو بادشاہ کے دربار میں لے گئے۔ وہ شخص جس کو اپنی بیوی سے دھوکہ ملا تھا، اس سے سوال کیا گیا کہ بتاؤ وہ شخص کون ہے جس نے بادشاہ سلامت کا خزانہ چوری کرنے کی ہمت کی ہے؟ تو عبید نے جواب دیا، بادشاہ سلامت وہ وہی شخص ہے جو اپنے پاؤں کی انگلیوں پر چلتا ہے، اسی نے آپ کا خزانہ چوری کیا ہے۔ یہ بات سن کر بادشاہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو بڑا نیک اور پارسا انسان ہے، تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو کہ اس نے یہ خزانہ چوری کیا ہے؟ اس شخص نے کہا، بادشاہ سلامت وہی چور ہے، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، کیونکہ جب نیکی اور دین کے کاموں میں مبالغہ آرائی آنا شروع ہو جائے، ان سارے اعمال میں دکھاوا نظر آنا شروع ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی دال میں کالا ضرور ہے۔ بظاہر تو دکھاوے کی وجہ سے وہ سب چیزیں صحیح نظر آ رہی ہوتی ہیں، مگر اصل میں ان کے اندر کچھ معاملات گڑبڑ ضرور ہوتے ہیں۔ اور وہ شخص جو اپنی نیکی اور پاک دامنی کا مظاہرہ کر رہا ہے، یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں بہت نیک، پارسا اور دین والا انسان ہوں، اور ریاکاری کرتا ہے، تو در حقیقت وہ اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے، کیونکہ در حقیقت اللہ والے اپنی نیکی کا مظاہرہ نہیں کرتے، وہ تو اپنی نیکی کو چھپاتے ہیں۔ بادشاہ سلامت نے اس بندے کے دلائل سن کر فوری طور پر ایک حکم صادر کر دیا کہ فوری طور پر اس شخص کو پکڑ کر لایا جائے اور اس کی تلاشی لی جائے۔ جب بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی گئی، اس نیک شخص کو پکڑ کر لایا گیا تو واقعی بادشاہ کے خزانے کا چور نکلا۔ تو دوستو، آج سے آپ اس بات کو جان لیں کہ جو شخص دینی معاملات میں دکھاوا کرتا ہے، ریاکاری کرتا ہے، کہ وہ بہت نیک، پاک اور پارسا انسان ہے، لین دین کے معاملے میں انتہائی برے طریقے سے پیش آتا ہے، تو وہ شخص کبھی بھی نیک نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ کے نیک بندے تو وہ ہیں جو کسی سے بلائی کریں تو اس کا دکھاوا نہیں کرتے۔ آئیے اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ان کی آل پاک سے سچی و پکی محبت عطا فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا، نہ جانے کس کی آمین سے ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔